الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ آج مدرسہ مدینہ العلوم گاگریا کے تقاریر کے تقابلی پروگرام میں حکم کے حیثیت سے ہم نے بچوں کو سنا اور نعت اور نظم کی جو نشست تھی اس کے بھی سنا۔ الحمدللہ کل رات سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ طلباء عزیز اور اساتذہ کرام جنہوں نے اس پہ محنت کی ہے الحمدللہ قابل تعریف ہے۔ بچوں کی یادداشت قابل تعریف تھی، بلا اٹکے بچے اور بلا جھجک الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے اپنا محافظ ضمیر اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں، اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں پیش کر رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے اساتذہ کرام کی محنتیں اور طلباء عزیز یکسو ہو کر اپنی محنت کو ہمیشہ جاری رکھیں گے تو یہ بچے ایک دن اپنے علاقے کی، اپنے گاؤں کی اور اپنی امت اور قوم کی ضرورت کو اور اس کے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنیں گی۔ اور اس وقت میں ہماری امت اور قوم کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی کی ضرورت ہے کہ ایسے علماء کرام اور ایسے ہمارے افراد تیار ہوں جو ان کی ذہنی تربیت یا سوچ جو مدارس کے اندر اسلامی سوچ جو بنائی جاتی ہے، جو تیار کی جاتی ہے، وہی اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے گاؤں والوں کو یہ اپنی وہ تربیت کا وہاں اظہار کر سکے، ان کے اندر رہ کر کے وہ اصلاح معاشرہ اور رسم و رواج سے ہٹ کر سنتیں ان کی زندگی میں لا سکے۔ اس کے لیے اسی تربیت کی اور اسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر اسی کام کو یکسو ہو کے کیا جائے گا اساتذہ کرام، بچوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ اور بچے یکسو ہو کر اپنے کام میں لگے رہیں، اسی میں سفلتا ہے۔ کسی بھی چیز کی کامیابی اور سفلتا کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی یکسو ہو کر کے اس کے پیچھے پڑا رہے۔ اگر ہم ایک بار کر کے یا کچھ مہینے اور کچھ دنوں تک کر کے پھر اگر مایوس ہو جائیں گے حالات کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، اپنی پریشانی اور پرستتیوں کی وجہ سے اگر ان سے ہم مقابلہ کرنے کے بجائے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں گے تو پرستتیاں ہمیں روکنے کے لیے بھی آتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ہمیں قوت اور طاقت اور ہمت دینے کے لیے آتی ہیں۔ اگر ہم ان پریشانیوں میں، ان مشکلات میں، ان پرستتیوں میں ہمارے اندر کا جذبہ جو ہے وہ ان سے مقابلہ کرنے کا بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گی، ہمیں ان پریشانیوں سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ آج کے وقت میں اسی کام کی یہی ترتیب ہے کہ ہمارا کام منصوبہ بندی سے ہو، بہت بڑے پلان اور پروگرام کے ساتھ ہو۔ ہمارے ادارہ ہم سب کی مادر علمی ہے، اپنے بچپن سے یہاں پڑھا، آج الحمدللہ یہ ادارہ کسی جگہ دنیا میں تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اور میری دلی خواہش ہے یہ ادارہ اور آگے بڑھے، یہاں سے یا بخاری شریف کا پھر درست ہو اور اس طریقے سے یہ اپنا نظم اور نہج اور اپنا درس و تدریس جاری رکھیں اور یہ اس علاقے میں جس طرح کی مرکزیت حاصل ہے اسی میں ہمارے نوجوان میرے ساتھی میرے بھائی مولانا ارشد صاحب جو محنت کر رہے ہیں، میں ان سے یہ بھی کہوں گا آپ فیس بک
اور لائیو یہ بھی ضروری ہے. ان سے ہٹ کے جہاں تک ان کی پہنچ سے اس سے اوپر بھی ایک کام ہے. اس کام میں یہ ضروری ہے کہ آپ کی محنتیں لگے, آپ کے اسفار ہوں, اس سے افراد آپ سے جڑیں گے. جب تک سیدھے افراد آپ تک نہیں جڑیں گے اس وقت تک آپ کے دل کے اندر قوت اور طاقت کام کرنے کی نہیں پیدا ہوگی. افراد وہی آپ کو کام دیں گے جو آپ سے سیدھے جڑیں گے. اس لیے آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مدرسے کے اندر کی تربیت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں ان افراد تک, ان معاون لوگوں تک پہنچنا, وہاں پروگرام کو کرنا, اپنے ساتھیوں کو لے کے پروگرام کرنا, وہاں کے مقامی افراد کو لے کے پروگرام کرنا. ان کے تعاون سے آپ اس طریقے سے قدم بڑھاؤ گے, لوگوں کے قدم بھی آپ کے قدم کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اسی ادارے میں اور 4 سال لگیں گے. میں آپ سب کے لیے طلباء کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ مستقبل کا بہترین قوم کے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائے, اور اپنے استادوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.